السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے لیکچر تک جو اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے ڈسکس کیا، اس میں صرف دو ہی چیزیں آئیں، ایک وربل اور دوسرا وربل۔ ان کی آپ جتنی ہو سکے گا پریکٹس کریں تو وہ آئی کیو بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ وہ آپ کی ڈوگر پبلشنگ ہو، کاروان کی ہو، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی کوئی بھی بک میں سے کہیں سے بھی لازمی نہیں ہے کہ فورسز کی بک سے ہی آپ آئی کیو کی پریکٹس کریں۔ آپ جہاں سے بھی چاہیں آئی کیو کی انٹرنیٹ ٹیسٹ جہاں سے بھی چاہیں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ وہاں پر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد تیسرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ اسکریننگ ٹیسٹ میں آئے گا، جب آپ یہ دونوں ہی کلیئر کر لیں گے، جسے ہم کہتے ہیں اکیڈمک ٹیسٹ۔ اکیڈمک ٹیسٹ آپ کی نالج کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ دنیا جہان میں جو ہو رہا ہے یا جو ہو چکا ہے ہمارے ماضی میں، کیا آپ اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں یا نہیں۔ اس میں غالباً 50 کوسچن آتے ہیں۔ 50 کوسچن میں آپ کے پاس اسلامیات میں کے کوسچنس بھی ہوں گے، ان 50 میں آپ کے پاکستان اسٹڈیز کے کوسچنس بھی ہوں گے، آپ کے بیسک میتھمیٹکس جس میں امپارٹنٹ جو رول ہوگا وہ الجبرا اور جیومیٹری کا ہوگا۔ اس کے بعد انگلش گرامر میں، جس میں آپ کے پاس پارٹ آف اسپیچ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشنز ہوں گے، ان کی آپ کو اچھی طرح جان پہچان ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کرنٹ افیئرس آ جائے گا اور پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے اکیڈمک ٹیسٹ میں آئیں گی۔ ابھی اکیڈمک ٹیسٹ کن کن ایریا کو کور کرے گا؟ اگر جنرل نالج کی بات کریں ہم تو وہ کس طرح کے کوسچنس آئیں گے، اگر پاکستان اسٹڈیز کی بات کریں تو کس طرح کے کوسچنس آئیں گے، اگر اسلامک اسٹڈیز کی بات کریں تو پھر کس طرح کے کوسچنس آئیں گے۔ تو آج آپ کو یہ ایریا ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کہ آپ کو کس طریقے کے ساتھ اور کن کن مرحلوں کو آپ نے کٹنگ کر کے مختصر وقت میں آپ نے تیاری کرنی ہے ٹیسٹ کی۔ ابھی آپ نے تیاری ایسے کرنی ہے کہ جب آپ پاکستان اسٹڈیز کی بات کریں تو آپ نے اٹھانی ہے انٹر کی مطالعہ پاکستان۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، کتنی آیات ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، سب سے بڑی صورت کون سی ہے، سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے، کون سی صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، ایسی کون سی صورت ہے جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے۔ اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہے کہ آپ کی کس عمر میں شادی ہوئی، کس عمر مبارک میں آپ کو نبوت کا درجہ دیا گیا، کب پیدا ہوئے، کب پردہ فرمایا اس جہان سے۔ تو آپ نے اس طرح کے وہاں سے، اور کون سی چیز کب حرام ہوئی، کب کون سی چیز نازل ہوئی، شراب کب حرام ہوئی، اور نماز فرض کب ہوئی، روزہ فرض کب ہوا، زکوٰۃ فرض کب ہوئی، مسلمانوں کے پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے خلیفہ کون ہیں، سب سے زیادہ دور خلافت کا جو دور ہے وہ کن کا رہا، اور سب سے کم کن کا رہا۔ تو اس طرح کے اسلامک اسٹڈیز میں آپ کے کوسچنس ہوں گے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ان کو یاد کرنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا انگلش گرامر۔ انگلش گرامر میں آپ نے اس طرح اسٹڈی کرنی ہے کہ پہلے آپ نے لینا ہے پارٹ آف اسپیچ کو۔ اگر آپ نے ناؤن کی ڈیفینیشن یاد کر لی ہے تو یہاں تک ٹھیک نہیں ہے، آپ نے آگے ناؤن کی ٹائپس بھی پڑھنی ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو پارٹ آف اسپیچ میں جو پریپوزیشنز کے کوسچن آتے ہیں، اس کے بعد آرٹیکل کی پہچان ہو آپ کو، دا، اے، این، یہ کہاں پر یوز ہوتے ہیں، اور پارٹ آف اسپیچ میں ناؤن کی جو ٹائپس ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں۔ کوئی بھی آپ کو گروپ آف ورڈز دے دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کون سا ہے، کلیکٹیو ناؤن کون سا ہے، کمپاؤنڈ ناؤن کون سا ہے، پراپر ناؤن کون سا ہے، اس طرح آپ کو جج کیا جائے گا پارٹ آف اسپیچ کے حوالے سے۔ باقی آپ کے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ سمپل ٹینسز میں سے آئیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم کرنٹ افیئرس کی بات کریں تو وہ آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ کرنٹ افیئرس ابھی سب سے زیادہ کون سے ہیں۔ کرنٹ افیئرس رٹا لگانے والی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کسی نے پی ایم اے 130 میں اپلائی کیا تھا تو تب کرنٹ سچویشن کچھ اور تھی، اور اب جو پی ایم اے 146 یا آل اوور اپلائی کریں گے بعد والے کورسز میں تو تب سچویشنز اور ہوں گی۔ تو کرنٹ افیئرس میں آپ نے
اور کچھ نہیں تو آپ نے منسٹرز فیڈرل اور پروونشل منسٹرز جو بھی ہیں وہ آپ نے سارے یاد کرنے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگر میں پاکستان سے باہر کی بات کروں تو آپ نے جو نیبر کنٹریز ہے پاکستان کے، چائنا، انڈیا، ایران اینڈ افغانستان کے بارڈرز کے نیم کیا ہیں، ان کے بارڈرز کی لینتھ کیا ہے، ہمارے جو پڑوس کے ممالک ہیں ان کے وزیر اعظم اور صدر کون ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم کرنٹ افیئرس کی بات کریں تو وہ آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ کرنٹ افیئرس ابھی سب سے زیادہ کون سے ہیں۔ کرنٹ افیئرس رٹا لگانے والی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کسی نے پی ایم اے 130 میں اپلائی کیا تھا تو تب کرنٹ سچویشن کچھ اور تھی، اور اب جو پی ایم اے 146 یا آل اوور اپلائی کریں گے بعد والے کورسز میں تو تب سچویشنز اور ہوں گی۔ تو کرنٹ افیئرس میں آپ نے اور کچھ نہیں تو آپ نے منسٹرز فیڈرل اور پروونشل منسٹرز جو بھی ہیں وہ آپ نے سارے یاد کرنے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگر میں پاکستان سے باہر کی بات کروں تو آپ نے جو نیبر کنٹریز ہے پاکستان کے، چائنا، انڈیا، ایران اینڈ افغانستان کے بارڈرز کے نیم کیا ہیں، ان کے بارڈرز کی لینتھ کیا ہے، ہمارے جو پڑوس کے ممالک ہیں ان کے وزیر اعظم اور صدر کون ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ اور پاکستان اور سی پیک کی فل فارم، چائنا پاکستان میں جو ایک معاہدہ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد کچھ ایبریویشنز ہیں جیسے ناسا، یونیسکو، یونیسیف، یو این او، WHO، اس طرح کی آپ کو یاد کرنی پڑیں گی انٹرنیشنل ایبریویشنز۔ اینڈ دوسری بات یہ کہ جو دنیا پر پاپولر کنٹریز ہیں جیسے ترکی، امریکہ، برطانیہ اور بھی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے کیپٹلز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ جو پاپولر کنٹریز ہیں ان کے آپ نے کیپٹل یاد کرنے ہوں گے، اور اس طرح آپ کا یہ اکیڈمک کیریئر ہو جائے گا۔ تو آپ کے یہ 50 سوال ہیں جو میں نے آپ کو ایریاز بتائے ہیں، اگر آپ ان کو ڈسکس کر لیں گے اچھی طرح سے تو انشاءاللہ آپ کے 50 میں سے 40 کویشچنس اسی ایریے میں سے پٹ کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا اکیڈمک کی آؤٹ لائن تھوڑی سی، یہ جسٹ آپ کو اگر انٹرسٹ لے کر آپ ریڈنگ کریں گے، رٹا لگانے کی کوشش کریں گے اگر، تو یہ کبھی بھی ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا دوسرے اداروں سے ٹیسٹ لینے کا انداز بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ان کو اچھی طرح ایریاز کو پڑھیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں ابھی، اور اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو اکیڈمک کے حوالے سے، کوئی بھی کنفیوژن ہو، آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اگلے لیکچرز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر لیکچر اچھا لگے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔